جی بالکل 12,000 سال بعد ایتھوپیا میں ہائیلی کپک کے مقام پر آتش فشاں جو پھٹا تھا اس کے اثرات پاکستان پر کب نمودار ہوئے، یہ ہم جانیں گے ماہر موسمیات عائشہ کنول سے۔ عائشہ مجھے یہ بتائے گا، جب وہاں پر والکینو ایش ہوا تو اس کے اثرات آپ لوگوں نے پاکستان میں کب دیکھے، وہاں کی رپورٹ کیسے آئی اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پورا آبزرو کیا؟ بیسکلی یہ جو فرانس کا جو ایریا ہے وہ ہمارے ورلڈ میں تمام جتنے بھی والکینک کرپشنز ہوتے ہیں ان کی رپورٹس ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو جب یہ اتوار کے روز ایتھوپیا میں گپی کے مقام پہ جب یہ آپ کے پاس ایرپٹ ہوا ہے، اس دوران ہمارے پاس فوراً الرٹ جاری ہوا ہے، اور اس الرٹ کی صورت میں ہم یہ جو اس طرح کی امیجز ہیں وہ ہمارے پاس شو ہوئی ہیں، جس میں ہم جو ہے تقریباً 24 گھنٹے تک اس کو مانیٹر کرتے رہے ہیں۔ انڈر 24 آورس جب اس کو مانیٹر کیا گیا ہے تو یہ 24 تاریخ یعنی منڈے کے روز جو ہے ہمیں یہاں پر ہماری ساحلی پٹی پہ یہ نظر آیا ہے، جو کہ تقریباً یہ جنوبی مغرب کی جانب جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے، اور جو اس کی ہائٹ تھی وہ تقریباً جو ہے وہ 14 کلومیٹر تھی، یعنی 45,000 فٹ کی بلندی پہ تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت ہائٹڈ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو یہ جو کلاؤڈ فارمیشنز ہو رہی تھی اس سے ہماری ماحولیات پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ اگلے جو اس کے 24 گھنٹے تھے یعنی آج کے روز یہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف یہ روانہ ہو گیا۔ اچھا، انڈیا کی طرف تو روانہ ہو گیا ہے، اثر نہیں پڑا ہے، لیکن عائشہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہوتی، زیادہ بلندی پر نہیں ہوتی، تو یہ پاکستان کی ساحلی علاقوں میں یا پھر اگر ہم بات کریں اوورآل یہاں کراچی کی طرف تو کتنا خطرہ ہوتا؟ بالکل، والکینوز جب ارپٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ کی والکینک ایشز ہوتی ہیں وہ آپ کے کلاؤڈس کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہیں، جس کے اندر آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے پوائزنس گیسز ہوتی ہیں، لائک سلفر ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نائٹریٹ ہوتا ہے، جو کہ انسانی جو انہیلیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ پورا کا پورا آپ کے پاس لو ہائٹڈ ہوتا اور یہ ہمارے پاس کافی دیر تک سسٹین کرتا تو ہماری جو فضائی آلودگی ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتا۔ جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی عوام کو، کہ وہ ان ساری خبروں کے اوپر کان نہ دھریں، کیونکہ ہماری عوام ایسی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی خبر آتی ہے تو فوراً اس کے اوپر یقین کر لیتے ردر دین کہ جو اس کا متعلقہ ادارہ ہے اس سے آپ بات کریں، تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہیں؟ محکمہ موسمیات کی سب سے ایک بہترین تجوید یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اگر اس طرح کی انوائرمنٹل ایفیکٹ آ رہا ہے یا ویدر ایفیکٹ آ رہا ہے تو وہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم بہت تیزی سے یا الرٹ جاری کر سکیں۔ تو یہ ان کو چاہیے کہ ہمیں ہمارے جو بھی الرٹس ہیں جو کہ ہم بر وقت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کریں، آپ اس پر ہی زیادہ تر فوکس کریں، اس پہ ہی زیادہ ریلائی کریں۔ جیسے کہ یہ پورے ہسٹری میں تقریباً پی ایم ڈی کی پوری ہسٹری میں جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایویشن سروس نے جو ہے وہ میٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ایشو کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے قبل وقت جتنے بھی ماہر موسمیات ہیں اور جتنے بھی ماہر ایویشن کے جو ڈویژن کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی ایونٹ رپورٹ نہیں ہوا، لیکن پاکستان میٹرولوجی کا ڈپارٹمنٹ کے جو ایویشن سیکشن ہے یہ اس کی بہترین کاوش رہی کہ اس نے بر وقت جو ہے وہ اس چیز کو نوٹس لیا اور اس چیز کو عوام تک پہنچایا۔ جی بالکل، ماہر موسمیات عائشہ کنول ہمارے ساتھ موجود تھیں، جو کہ ہمیں پوری تفصیل سے بتا رہی تھیں کہ کب ان کے پاس رپورٹ آئی، کتنی دور وہ تھا، کون سے سارے علاقے پہ تھا۔ جب آیا تھا عائشہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو کلاؤڈ تھا وہ اس طرف تھا، لیکن اب وہ یہاں سے گھوم کے بھارت کی طرف جو ہے جا چکا ہے، تو کراچی یا پھر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں انہوں نے عوام سے یہی کہا ہے کہ ان کے اوپر کان نہ دھریں، جو کہ متعلقہ ادارے کی جانب سے خبر بتائی جا رہی ہے اس کا فالو کریں۔ جی